مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جس کسی نے میری امت کے فساد کے دور میں، فتنوں کے دور میں ایک سنت پہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ شہید کوئی مرتبہ معمولی نہیں، یہ بہت بلند و بالا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نصیب فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سنت پہ عمل کرے گا امت کے فساد کے دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی برکت سے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیں گے۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ایک مسلمان پر لازم ہے۔ کام جو بھی کرے اس میں اس چیز کو مقدم رکھیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کام تو کوئی بھی ہے وہ کرنا ہے، لیکن جب اسے سنت کے تابع کر کے کریں گے تو اس پہ اجر بھی ملے گا، اللہ کا قرب بھی ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بنیں گے۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ کام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ پانی پینا ہے، پانی تو ویسے بھی پیتے ہیں، لیکن اگر اسے سنت کے اتباع میں پئیں گے، سنت کے مطابق بیٹھ کے پئیں گے، بسم اللہ کے ساتھ پئیں گے، 3 سانسوں میں پئیں گے، تو اس پہ اللہ کا اجر بھی اللہ دیں گے اور اللہ کی رضا بھی ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے۔ ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب ایک ناخن کے کاٹنے کا طریقہ وہ آج عرض کر دوں کہ سنت کے مطابق ناخن کیسے کاٹے جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناخن ہر ایک نے کاٹنے ہیں، اور کاٹنے کا عمل چند دن کے بعد کرنا ہے، لیکن جب یہ کریں تو کس طریقے سے کیا جائے۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ جمعے کو یا بدھ کو، جمعہ یا بدھ ناخن کاٹے جائیں۔ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی سے ناخن کے کاٹنے کا عمل شروع کیا جائے۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی یہ والی سب سے پہلے اس انگلی سے کاٹنا شروع کیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ والی انگلی، پھر تیسری انگلی، پھر چھوٹی انگلی، پھر بائیں ہاتھ پہ آ جائیں، چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع کریں، اس طرح کرتے کرتے اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، اس کے ساتھ والی، پھر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا۔ یہ مسنون عمل ہے، مسنون طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلتے چلتے چھوٹی انگلی تک، پھر دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے کی طرف، اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی دائیں طرف کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے شروع کر کے انگوٹھے کی طرف جائیں، اور بائیں پاؤں میں سب سے پہلے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے، اور اس طرح چھوٹی انگلی کی طرف جا کے ذہن میں یہ ہو کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مطابق کرتے تھے، اس لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں، تو سنت پہ عمل کا ثواب بھی مل جائے گا، ناخن بھی کٹ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ امت کے فساد کے دور میں جس نے
एक सुन्नत पे अमल किया उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। और हमारा ये यकीन कामिल है, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया बेऐन ही वैसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे अमल करके हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा उम्मती बनाने में कामयाब हो सकते हैं जो कि शिफात का हकदार हो। इसलिए कोशिश करनी चाहिए जिंदगी के हर हर कदम पर, हर हर मोड़ पे ये देखा जाए कि यहाँ पे इस अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या था, उस तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए उसका इत्तिबा करते हुए जब हम चलेंगे तो ये हमारे लिए कामयाबी की दलील बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल फरमाए। वस्सलाम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।